نمبر 4، چوتھا اعتراض اہل حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ اہل حدیث پیچھے سے آنے والوں کے لیے جگہ نہیں ہے، اس لیے جگہ بنائیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں خیر المجالس اوسعها، بہترین مجلس وہ ہیں جن میں وسعت پیدا کی جائے۔ چوتھا اعتراض یہ کہ اہل حدیث اولیاء کو نہیں مانتے۔ اہل حدیث اولیاء کو مانتے ہیں، لیکن اہل حدیث کے نزدیک اولیاء کے سلسلے میں ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک فٹ پٹی ہے، ایک ترازو ہے۔ اہل حدیث کے نزدیک اولیاء کون ہیں؟ اولیاء کے معنی کیا ہے؟ ولی کی جمع اولیاء ہے، پلورل ہے اولیاء، اس کا سنگولر ایک وچن انیک وچن۔ ولی ایک اور کئی ہو جائیں ولی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اولیاء۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، قریبی۔ قریبی کس کا قریبی؟ اللہ کا قریبی، اللہ کا دوست، اللہ کا مقرب۔ ہم اولیاء کو مانتے ہیں، ہم اولیاء کو مانتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے اولیاء کو مانتے ہیں، شیطان کے اولیاء کو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ اولیاء شیطان کے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھیں گے تو ابھی وہ ساری چیزیں میں ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ولی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کے ولی، دوسرے شیطان کے ولی۔ تو ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، شیطان کے ولیوں کو نہیں مانتے۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ کے ولی کی دو صفات اللہ نے بیان کی۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے اولیاء کے لیے ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے ولی ان پر ڈر بھی نہیں قیامت کے دن، اور ان کے لیے غم بھی نہیں قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ کون ہے یہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ان کی دو صفات ہیں۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو الذین آمنوا، جو ایمان والے تھے، صحیح عقیدے والے تھے، وکانوا یتقون، تقوی والے تھے، پرہیزگار تھے، پابند زندگی گزارنے والے تھے، شریعت کے پابند تھے، صحیح عقیدے والے اور شریعت کے، سنت کے، دین کے پابند۔ جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہو، جو شریعت کا پابند نہ ہو، وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ نہیں۔ جو چرس گانجا پیے اور ریس کے گھوڑوں کا نمبر بتائے، پہلا کون دوسرا کون، لاٹری کے نمبر بتائے، عورتوں کو بغل میں لے، عورتیں اس کے پاؤں دبائیں، جو عورتوں سے ہاتھ ملائے، جو اس طرح کی بری بری حرکتیں کرے، قوم کو دھوکہ لے کے، پیسہ لے کے، قینچیاں بھی لے کے بھاگ جائے۔ یاد ہے آپ کو تھوڑے دن پہلے بہت بوم تھا ایک قینچی والے بابا۔ یہ ایک بہت عجیب بابا تھا کہ ہے معلوم نہیں ابھی، لیکن بھاگ گئے تو پکا ہے۔ یعنی ایک طرف تو ہے، دیکھیے یہ طب کی دو فیلڈ ہیں، بعض ہوتے ہیں یہ روحانی علاج ہے، روحانی اور جسمانی دونوں، میڈیسن، میڈیکل فیلڈ اور بابا فیلڈ، دونوں مکس۔ یعنی قینچی والے بابا، یعنی ڈاکٹر کی طرح آپریشن لیکن بابا، تو دونوں فیلڈ کو جمع کیا بابا نے۔ اور ایک قینچی، اللہ رحم کرے، ملٹی قینچی بابا، ایک قینچی سے ادھر، ایک قینچی سے ادھر، یہاں پیک کر رہے، وہاں پیک کر رہے، اور نکال کے کیا دے رہے؟ لو لے کے جاؤ تمہارا پتھر۔ اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں قوالی چل رہی پوری۔ اور بابا کا چشمہ کیسا پہنتے ہیں؟ کالا، ایک دم کالا چشمہ ہے نا، ہم آنکھ بند کر کے آپریشن کر سکتے ہیں۔ وہ بابا کو معلوم نہیں مارنے کو کون آ رہا۔ تو یہاں اس طرح کی چیزیں، ایسے بابا کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ عام طور سے آپ دیکھیں جو اس طرح کے بابا اور ولایت کا دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں،
یہ لوگوں کو دینداری کی طرف نہیں لے جاتے ہیں، یہ لوگوں کے بس دنیا کے مسائل حل کرتے ہیں۔ بابا لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا، جا فلاں جگہ جا، ادھر تیرا رشتہ ہو جائے گا۔ بابا جواب نہیں مل رہا، بابا نمبر نہیں لگ رہا لاٹری کا، بابا کیس اٹکا ہوا ہے، بابا ایسا ہے ویسا ہے۔ وہاں بابا کبھی نہیں بولتے نماز پڑھو، روزہ رکھو، فلاں چیز کرو، ذکر کرو اللہ کا، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ بابا کو قرآن پڑھے بولے تو آتا نہیں، بابا کو قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ بابا ذرا قرآن پڑھ کے سنا، کسی نے سنا ہے قرآن کسی بابا کے پاس؟ پہنچیے کہ بابا بیٹھے ہیں، سب قرآن پڑھا جا رہا ہے اور ساری امت سن رہی ہے، بابا لوگوں کو بیٹھے ٹھہرو ذرا میں نماز پڑھ کے بتاتا کیسی نماز پڑھنا چاہیے۔ بابا بولے دیکھو اسلام میں اخلاق ہے، قرآن میں ایسا، حدیث میں ایسا ہے۔ کہاں ہے بابا؟ بابا تم فرصت کہاں ہے لوگوں کے دنیا کے مسائل حل کرنے میں؟ وہی کہا تھا ابھی محرم آنے والے ہیں، سال بھر کے غائب، اور محرم کے اندر آگے بیٹھ جاتے رومال باندھ کے کان کو اور دھونی دیتے، پھر عورتیں آتی، بچے آتے، ناڑے وڑے باندھ کے بچوں کو، بچہ میرا نظر لگتی اس کو، اور بچہ بیمار پڑتا ہے اور بچہ رات میں چلاتا ہے، پیشاب کرتا ہے، پھر بابا اس کے اوپر مور کے پر مارتے ہیں۔ مور کے ایسا نہ چپتو، مور کے پر سے کیا ہونے والا؟ اس میں کیا ہے؟ مطلب مور کے پر سے کیا ہونے والا ہے؟ جنگل میں جا، جنگلی بن، کیا ہے؟ اس طرح کے لوگوں نے یعنی لوگوں کی دنیا بھی خراب کی اور دین بھی خراب کیا، اور پھر وہ جب نکلتا ہے تعزیہ تو پھر وہ آنگ میں آتے، کون آتے، کون ہے بھائی آپ کون ہے؟ انٹرویو لیں گے تو بولے میں حضرت علی ہوں۔ حضرت علی کو دوسرا کوئی ملا نہیں، کبھی ایسا ہوا نہیں کہ امام صاحب نماز پڑھ رہے اور نماز میں حضرت علی ان کے اندر آئے، ایسا ہوا کبھی؟ لیکن بابا سال بھر شراب میں دھت رہتے ہیں، تعزیے کے ٹائم پہ آتے ہیں برابر ورگنی کے لیے، اور ان کے اندر کون آ رہا؟ حضرت امام آ رہے، امام حسین، امام حسن اور امام علی، اور یہ سب شیعہ لوگوں کی طرف سے، اور اس کو پن چبائیں گے تو بہت سارے لوگ تو کون ہے؟ دھیان مت دو، بولیں گے دھیان مت دو، برابر معلوم پڑتا ہے کہ یہ ناٹک کمپنی ہے پوری، یہ شیاطین ہوتے ہیں یا پھر یہ ڈھونگی لوگ ہوتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسے لوگوں کو ولی مانیں گے آپ جو شاید اول بابا کے پیچھے جا کے چرس گانجا پیٹے بیٹھتے ہیں، جو کشکول لے کے لوگوں کے پیسے جمع کرتے پھرتے ہیں، جو بدکاری کرتے ہیں، جن کے لیے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، یہ بابا ہیں، ان کو اپنے گھر میں رکھنا پسند کرے گا آدمی؟ ایسے آدمی کے ہاتھ میں اپنی دکان چھوڑ کے جائے گا 5 منٹ؟ نہیں جائے گا۔ لیکن باب آدمی جو ہے، اس کی جو تمنائیں ہیں، انسان جب پرابلم میں پھنس جاتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے، کسی کے بھی پیچھے بھاگتا ہے امید میں۔ ہم ایسے بابا کو نہیں مانتے، ہم کس کو مانتے ہیں؟ جس کی زندگی میں صحیح عقیدہ، جو اللہ پر بھروسہ رکھے اور رکھنا سکھائے، جس کی زندگی میں سنت ہو، آزادی نہیں ہو۔ اسی لیے کیا کہا اللہ نے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ جو ایمان والے، جن کی زندگی میں ایمان ہے اور جن کی زندگی میں پرہیزگاری ہے، پابندی ہے شریعت کی، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ہم اللہ کے تمام ولیوں کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے تمام ولیوں کو مانتے ہیں، لیکن ہم ایسے لوگوں کو نہیں مانتے ہیں جو لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان کی دنیا اور دین دونوں خراب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم نہیں مانتے۔ اسی لیے ہم یعنی اولیاء کی شان میں گستاخی کرنے کو فسق اور حرام اور گناہ مانتے ہیں۔ کوئی آدمی ایک عام مسلمان ہے، اس کو گالی دے، اس کو برا کہے، اس کی شان میں گستاخی کرے، یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ سباب المسلمی فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے۔ آپ بتائیے عام مسلمان کے لیے ہے تو ایک نیک مسلمان جو متقی پرہیزگار ہو اور اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو، ایمان و تقوی والا ہو، اس کو برا کہنا جائز ہوگا؟ نہیں۔ تو ہمارے نزدیک اولیاء کو برا کہنے والا فاسق فاجر ہے، ممکن ہے اس کا ایمان ہی سلب کر لیا جائے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، میرے ولی سے دشمنی کرے، اس کے لیے میری طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ اللہ سے کون جنگ کرے بھائی؟ تو ہمارے نزدیک اولیاء کی شان میں گستاخی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ولی کس کو کہتے وہ بھی تو سمجھو۔ آپ بتائیے دنیا میں کوئی آدمی ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے، ہر آدمی سفید کپڑے پہنا تو ڈاکٹر ہو جاتا کیا؟
ذرا آپریشن کرتے کیا ہمارا جاتا کس کے اوپر. یعنی بظاہر کوئی چولا پہن لے اس سے کیا ولی بن جاتا ہے؟ ڈاکٹر نہیں بنتا ولی بنے گا. ہرا پھیڑا باندھ لیا ایک دم، داڑھی بڑھا دیا ایک دم جھولا لے کے گھوم رہا ہے. ولی جیسا دکھنا الگ ہوتا ہے اور ولی بننا الگ ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو واقعی جو ولی اس کو مانتے. ولی کے کپڑے پہننے سے اس کو مانیں گے آپ؟ بچہ اگر آپ کا بہت اس کو اچھا لگتا پولیس کا ڈریس پہننا، لایا اپنے دکان میں سے پولیس کا ڈریس، اب وہ بولے پیسہ لاؤ، یا آپ کو بولے دنڈ آپ کو جیل میں ڈال دیں گے، پولیس مانیں گے اس کو؟ آپ پولیس کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن پولیس ہو گیا وہ اس سے نہیں. تو ظاہر کسی کا کوئی اپنا لے وہ عہدہ مل جاتا ہے اس سے. سمجھ میں میں سمجھا رہا ہوں آسان طریقے سے. کپڑے پہننے سے عہدہ ملتا کیا؟ لیکن عہدہ مل جائے تو کپڑے اپنے آپ، یونیفارم اپنے آپ آ جاتا ہے. تو اسی لیے ولیوں کی طرح ایکٹنگ کرنے سے ولی بنتا ہے کوئی؟ بابا بہت چپ رہتے بولتے نہیں اور بہت خوش ہوئے نا جوتا پھینک کے مارتے. جس کو جوتا پھینک کے مارے، جس کو جوتا پھینک کے مارے بس اس کی تو قسمت چمک گئی. اس کا منہ چاہے کیسا بھی ہو جائے قسمت چمک گئی. کوئی جھاڑو والے بابا ہے، کوئی ڈنڈے والے بابا ہے، ایک ہرے بھرے بابا تھے کوئی تو بھی ہے کہ نہیں کیا انہوں اویلیبل ابھی وہ. ان کے بارے میں معلوم پڑا جو بھی ان کے پاس جاتا تھا پہلے ڈنڈے سے خوب دھلائی کرتے تھے اس کو. یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ پیشنٹ یہ ہے کیا پیشنٹ کے لیے بات کرنے کو آئے ہو. ارے بابا ارے لے کیوں مارتے اتنا؟ بولے ایسا مارے نا اس کی کیا ہوتی، اس کی نحوست جاتی. بولے کیا ہے؟ لوگوں نے بولے ایک بار ان کی بھی نکالنا مانگتا، وہ دھوئے ان کو بھی پکڑ. کیا ہے یعنی اس طرح کی اس کو یہ بابا گیری ہم اس کو نہیں مانتے بھائی، اس کو ہم نہیں مانتے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں بابا جنہوں نے کئی عورتوں کی عزتیں خراب کی، کئی جوان بچیاں جن کے نکاح نہیں ہوتے تھے ان لوگوں نے خراب کر دیا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہر بستی بستی علاقے میں ملیں گے. یہ بابا ہیں جو لوگوں کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکے، جس سے امت اپنی بچیوں کے سلسلے میں امن میں نہیں رہے. اور شرم ہے مسلمان پر جو ایسے لوگوں پہ بھروسہ کر کے اپنی بچیوں کو ان کے حوالے کرے. بے غیرت آدمی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو ہم اولیاء کو مانتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک کرامت اور چمتکار ولی ہونے کی دلیل نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ارے بابا ہے وہ تم کو لگ رہا نہیں ہے لیکن ہے. میں جاتے برابر میرا پرابلم بتایا انہوں نے. اور دیکھو جیب میں ہاتھ ڈالتے نا 5 روپے کا 100 کا کبھی 200 کا نوٹ نکالتے تو جیب میں سے نوٹ نکال کے بتاتے تھے ایسا کرتے ایسا نکالے تو پیسہ نکلتا، ایسا کرتے ایسا نکالے تو وہ بھی نکلتی. کبھی منہ میں سے سونے کا کچھ تو بھی نکالتے ہیں. تو اس طرح سے اگر کوئی کرتا ہے کیا وہ بابا ہے؟ نہیں، وہ بابا نہیں ہے. کیونکہ عجائبات دکھانا ولایت کی دلیل نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ جادوگر ہو سکتا ہے وہ جادوگر ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، شیطان کچھ بھی کروا سکتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به. تم اگر کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ پانی پر چل رہا ہے یا ہوا میں اڑ رہا ہے دھوکہ مت کھاؤ اس سے. پانی پہ چل رہا ہوا میں اڑ رہا، دھوکہ مت کھاؤ اس سے. بعض لوگ بولتے ہیں کرس اینجل وہ نیا انٹرنیشنل بابا ہے وہ. اب ایسے لوگ کرس بابا بول کے جائیں گے ان کے پیچھے. کرس بابا اذا رأيتم الرجل یمشی. دنیا عجیب ہے، اس میں عجیب عجیب چیزیں دیکھنے ملیں گی. اللہ جس انسان کو قرآن و سنت کی توفیق دے دے ایسی چیزیں اس کو کچھ بھی اثر نہیں کر سکتی ہے. لیکن جو چمتکار کو نمسکار کرے اس کا پرسکار آخرت میں ہونے والا ہے. اذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به. کہ اگر تم کسی کو دیکھو پانی پر چل رہا ہے یا ہوا میں اڑ رہا ہے دھوکہ مت کھاؤ اس سے. حتى تعرضوا امره على الكتاب والسنة. جب تک کہ اس کے حالات کو، اس کی زندگی کو، اس کے معاملے کو کتاب و سنت سے چیک نہیں کر لیتے. کتاب و سنت پر ہے وہ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کچھ عجیب چیز کر دے، لیکن
کتاب و سنت پر اگر وہ نہیں ہے اور عجیب عجیب دکھا رہا ہے تو بھاگو، مطلب اس کے چکر میں آؤ مت، فلا تغتروا بھی۔ تو چمتکار ولایت کی دلیل ہے نہیں، سب سے بڑا چمتکار کیا ہے؟ کتاب و سنت کے تابع ہونا، کیونکہ شیطان چمتکار کے بیچ میں آتا نہیں آتا، لیکن کتاب و سنت پر چلنے لگے تو بیچ میں آتا کہ نہیں آتا، یہ چمتکار ہونے نہیں دیتا۔ تو جو آدمی واقعی کتاب و سنت کا پابند ہے یہ بہت بڑی کرامت ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ جنت کا۔ کوئی آدمی چمتکار بتایا جنتی ہے، جنت میں جائیں گا چمتکار بتا کے؟ نہیں، کتاب و سنت پر چل کے جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو اس سے بڑا چمتکار کیا ہے؟ اسی لیے علماء کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرام، دین پر جمنا، صحیح چلنا، یہ کرامت سے بھی اوپر ہے، کرامت سے بھی اوپر ہے، کیونکہ کرامت تیری تمنا ہے اور استقامت اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، اللہ کی چاہت ہے، اللہ چاہتا ہے تو استقامت اختیار کرے۔ بہرحال البدایہ والنہایہ میں امام شافعی کا قول موجود ہے۔ اسی طرح سے الخلیل ابن احمد، ان کی وفات 160 ہجری کی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 160 سال بعد وفات ان کی ہوئی ہے، یعنی 100 سال کے اندر ہی یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آج سے کتنے سال پرانے ہیں؟ 1200-1300 سال پرانے ہیں۔ کہتے ہیں ان لم یکن اہل القرآن والحدیث اولیاء اللہ فلیس للہ فی الارض ولی، اگر قرآن و حدیث والے اللہ کے ولی نہیں ہیں تو پھر زمین میں اللہ کا ایک بھی ولی نہیں ہے۔ تو ہمارے نزدیک ولی کون ہیں؟ جو قرآن و حدیث والے ہیں، قرآن و حدیث والے۔ یہ کتنا پہلے بول رہے ہیں؟ 1300 سال پرانی بات ہے یہ، کہ اگر اللہ یعنی قرآن و حدیث والے لوگ اولیاء نہیں ہو سکتے تو پھر اللہ کا کوئی ولی نہیں۔ تو ہمارے نزدیک ولی وہ ہے جتنا قرآن و سنت کا پابند ہو اتنا اچھا ولی ہے، چاہے وہ عجیب و غریب چیز دکھائے یا نہیں دکھائے، چاہے وہ عجیب و غریب چیز دکھائے یا نہیں دکھائے۔ اور کرامات کو ہم مانتے کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ لیمبو اوپر اڑانا وہ کرامت نہیں ہے۔ کرامت کا اللہ کی طرف سے کوئی عجیب و غریب چیز کسی کے ساتھ ہو جائے، یہ اس کی عزت ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا مقرب ہے۔ کسی کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ نہیں بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 2 صحابی نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے، اور اندھیری رات تھی، تو ان کا جو عصا ہے وہ عصا روشن ہو گیا، عصا جو لاٹھی ہوتی ہے وہ ایک دم اس میں روشنی آ گئی ایک۔ دونوں چلتے رہے اندھیرے میں، روشنی ملتی رہی۔ پھر ایک وقت ایسا ہے آپ تو تیرے گھر کو میں میرے گھر کو، الگ الگ جانا ہے، تو صحابی کہتے اب دونوں کی لاٹھی روشن ہو گئی، اس کی بھی روشن اس کی بھی روشن، یہ بخاری میں۔ تو دونوں اپنے گھر کو کیسا گئے؟ اپنی لاٹھی کی، یعنی ٹیوب لائٹ ان کے ہاتھ میں روشن لاٹھی۔ کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے نصرت ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ کرامت کرنے والے کی پاور میں نہیں ہوتی، وہ کس کے پاور میں ہوتی ہے؟ ہم مانتے ہیں اس کو، ہم مانتے ہیں اس کو۔ تو اس طرح کی باتیں ہم بھی مانتے ہیں، کرامت۔ لیکن کوئی بھی آدمی جادو کر کے بتائے اس کو ہم مانتے ہیں وہ جادو ہے، وہ جادو ہے، اس کی زندگی دیکھی جائے گی واقعی یہ آدمی کیسا ہے۔ کوئی آدمی کرامت کر کے بتایا ہے کہ نہیں، دیکھے نا، ہاں کرو میرے کو سجدہ ابھی، تو یہ آدمی کون ہے؟ ڈاکو ہے، یہ شیطان کا ولی ہے، اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی واقعی وہ ہوگا کہ اگر اس سے کوئی عجیب و غریب چیز ہو بھی تو اس کو چھپا دے گا، بتائے گا نہیں، تاکہ کہیں بندے اس کی عبادت کرنے والے نہ بن جائے۔ پبلک جاہل رہتی ہے، فوراً سجدے میں گر جائے گی۔ تو واقعی اللہ کا ولی اگر کوئی کرامت اس سے ہوتی بھی ہے تو چھپاتا ہے اس کو، یہ نہیں کہ پبلک میں ڈیمو دے اس کا ایک۔ تو یہ قول شرف اصحاب الحدیث میں الخلیل ابن احمد کا ہے۔ ہمارا اولیاء کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ ہم اولیاء کو نفع نقصان کا مالک نہیں مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ کے ولی تھے، ان کا کام لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنا تھا، اپنی عبادت کی طرف بلانا نہیں تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی طرف پھیریں، اللہ کی عبادت کی طرف پھیریں، نہ کہ اپنے آپ کی طرف پھیریں۔ اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اولیاء اللہ تعالیٰ جتنے بھی تھے انہوں نے سب نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی۔ جو توحید کی دعوت نہ دے اس کی ولایت ہی، آپ سوچے وہ کیسا ولی ہے؟ ولی نہیں ہو سکتا جو توحید کے بارے میں لوگوں کو نہ بتائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف تجھ پر آئے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس تکلیف کو ہٹائے۔
اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس کو تکلیف کو ہٹائے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ تیرے لیے اگر کوئی خیر کا ارادہ کرے تو اللہ کے فضل کو کوئی نہیں ہے جو پھیر سکے. اللہ تیرا کوئی بھلا چاہے، اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی تجھ کو اللہ پہنچائے، کوئی اس کو لوٹا نہیں سکتا ہے. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے جو بھی پہنچا دیتا ہے، بھلائی برائی جو بھی چیز ہے. وہو الغفور الرحیم، وہ بڑا مغفرت کرنے والا رحم فرمانے والا ہے. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 107 ہے. اس میں اللہ نے بتایا کہ تکلیف اور راحت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹا سکتا ہے، کوئی روک سکتا ہے نہیں. تو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کسی بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں الا یہ کہ اللہ تعالی چاہے. اور اولیاء سے ان کی قبروں پر جا کر فائدہ مانگنا شرک ہے. اولیاء اللہ کی قبروں پر جانا اور وہاں سے ان سے مانگنا یہ شرک ہے، اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. اور قبروں پر سجدے کرنا، قبروں پر نظر و نیاز کرنا، قبروں پر ناڑے باندھنا، قبروں سے بچے کی امید رکھنا یا رشتوں کی امید رکھنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ شرک ہیں. اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو مانگے اللہ سے مانگ، جب تجھ کو مدد چاہیے ہو اللہ سے مدد مانگ. نماز میں کیا بولتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. کیوں بولتے ہیں؟ اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو مسلمان کے لیے چاہیے کہ وہ قبروں سے مدد نہ مانگے بلکہ کس سے مانگے؟ اللہ رب العالمین سے. اور سارے اولیاء، سارے نیک بندے یہی کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو. اسی طرح سے قبروں پر جا کر ان کے آگے نظر و نیاز کرنا یہ بھی اہل حدیث نہیں مانتے ہیں. ہاں، قبروں کے ساتھ میں بے حرمتی کرنا قبروں کی حرام ہے. قبروں کی بے حرمتی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. قبروں کا احترام کرنا چاہیے، تعظیم کرنا چاہیے، لیکن اس پہ سجدے کرنا، اس سے مانگنا وغیرہ اسلام میں جائز نہیں ہے. قبروں پر چلنا حرام ہے، قبروں پر بیٹھنا حرام ہے. اس طرح سے یعنی یہ چیزیں سب کیا ہے؟ اسلام میں منع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، خبردار تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے نبیوں کی اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا کرتے تھے، ان پر سجدے کرنے لگ جاتے تھے. تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں کی اور اپنے صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے. الا، خبردار، یاد رکھو، فلا تتخذوا القبور مساجد، قبروں کو مسجد مت بناؤ، قبروں پہ سجدے مت کرو. انی انہاکم عن ذلک، میں تم کو اس سے سختی سے منع کر رہا ہوں. کون منع کیا اس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس چیز سے منع کیا؟ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے. آج مسلمان کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ آج بہت سارے مسلمان قبروں پر جا کر کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تعظیمی سجدہ ہے، احترام کا سجدہ ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے سجدے سے منع کیا ہے. یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے. یہ کیا ہے؟ اہل حدیث کا عقیدہ ہے. اولیاء کی تعظیم کی جائے لیکن اولیاء کو معبود نہیں بنایا جائے. اولیاء کی کرامات کو مانا جائے لیکن اولیاء کو رب نہیں مانا جائے. اولاد مانگ رہے اولیاء سے، جاب مانگ رہے اولیاء سے ان کی قبروں پر جا کر اور مسائل کا حل مانگ رہے. کیوں بھائی؟ اللہ کافی نہیں ہے؟ یعنی اللہ کی طرف سے کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا؟ یعنی اللہ آج بھی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. کیا صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر مانگتے تھے؟ کیا بعد کے تابعین صحابہ کی قبروں پہ جا کے مانگتے تھے؟ کیا چاروں امام علماء کی، بزرگوں کی، سلف کی قبروں پر جا کر مانگتے تھے؟ کہاں مانگتے تھے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لا معین الا اللہ ولا دلیل الا رسول اللہ، کوئی مدد کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے اور کوئی رستہ بتانے والا نہیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. دیکھیے کیا ہے. تو اس طرح سے اہل حدیث کے بارے میں یہ بات غلط ہے کہ اولیاء کو نہیں مانتے ہیں. ہاں، اولیاء کو ماننے کے بارے میں اہل حدیث ان
دلائل کی روشنی میں اولیاء کو مانتے ہیں جو کتاب و سنت کے ہیں. کچھ بھی مانو بولیں گے مانیں گے کیا؟ کچھ بھی مانیں گے مانو بولیں گے نہیں مان سکتے. جو ماننا ہے وہی مانیں گے. اسی طرح سے اہل حدیث کے نزدیک وفات شدہ بزرگوں کو پکارنا گمراہی اور شرک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتا ہے. قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتا ہے. وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. بلکہ جن کو پکارا جا رہا ہے وہ تو ان کی پکار سے یکسر غافل ہیں. غافل ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اولاً اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. شہداء اللہ کے پاس زندہ ہیں. اولیاء قبروں میں زندہ ہیں کی کوئی دلیل ہے؟ قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے. نمبر 2 بولتے جب زندہ ہے تو سنتے ہوں گے ہم جو بولتے ہوں. ضروری نہیں. آپ بتائیے کوئی سویا ہوا ہے تو سنتا کیا؟ ارے اٹھ کہے کا سنتا ہو. کام پہ جانے کا اٹھ نہیں اٹھتا ہو. اس کو تو معلوم ہی نہیں. ایک کام کرو اس کی ناک میں رسی ڈالو. اس کو وہ بھی معلوم نہیں. ڈال رہے اس کی ناک میں رسی وہ بھی نہیں معلوم. ہاتھ سے ہٹاتا ہے اس کو معلوم ہی نہیں کچھ. تو سوئے ہوئے آدمی کو نہیں سننے آتا ہے چاہے وہ زندہ ہو. زندہ ہے کہ نہیں؟ زندہ ہے لیکن سویا ہو سنتا نہیں. اور آپ دیکھیے کہ عرس کی دلیل کیا ہے؟ عرس جو مناتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث میں الفاظ ہیں کہ میت سے کیا کہا جاتا ہے؟ نیک بندے سے کیا کہا جاتا ہے؟ نم کنومت العروس. پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا. اب وہ کیا ہو جاتا ہے؟ سو جاتا ہے. تو اس کی آواز کب سننا ہوں؟ سو گیا ہوگا. تو جو لوگ قبروں سے اٹھیں گے وہ اپنی اس قابضہ حالت سے اٹھیں گے, نیند سے اٹھیں گے. تو میت جو ہے قبر میں کیا ہوتا ہے, اس کو سونے کا حکم فرشتے دیتے, سو جا. آپ جب جسے دلہن کو کوئی چھیڑتا چھوڑ دو, اس کو چھیڑو مت, ابھی ڈسٹرب مت کرو, تو ویسے ہی وہ سو جاتا ہے. اس پہ سے نکالے ان لوگوں نے کیا, عرس. جن کی وفات کا دن ہوتا ہے اس کو عرس منایا جاتا ہے. دیکھیے دلیلیں مل رہی ہیں. لیکن صحابہ کا عرس مناتے تھے کیا؟ اس لیے کیا ہے, عرس منانا غلط ہے. تو یہاں پر وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, اللہ نے فرمایا کہ وہ تو ان کی دعا سے غافل ہیں جن کو پکارا جا رہا ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ. جب حشر میں قیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا تو جن کو پکارا جا رہا ہے وہ پکارنے والوں کے کیا بن جائیں گے؟ دشمن. دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, اور وہ ان کی عبادت کا سرے سے انکار کر دیں گے. ہم نے کب بولے تھے تم کو ہماری عبادت کرو؟ ہم نے نہیں بولے تھے, تم نے تمہارے دل سے کرے, ابھی بھگتو تم لوگ تمہارا. تو یہ دشمن بن جائیں گے. اور کیا کریں گے؟ اب دشمن بن جائیں. آپ سوچئے زندگی بولی میں ناڑا باندھتا تھا آپ کے یہاں, آپ کا غلام ہوں میں. کئی کا غلام؟ بھاگ ادھر سے. میں بولا تھا ناڑا باندھ, میں کبھی ناڑا نہیں باندھا, تو کیسا ہے؟ آیا بہت ناڑا والا, جائیں. دشمن بن جائیں گے, ان کے اعداء بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. تفسیر مظہری دیکھیے اور اسی طرح سے روح البیان وغیرہ دیکھیے, اس میں آپ کو ملے گا یہی بات علماء نے کہی ہے. تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں, ان کو ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ ان پاپی لوگوں کی بات ان کو کیوں سنائے گا؟ اللہ کو تکلیف جس سے زندگی پر منع کرے. بابا ان کو تکلیف ہوگی. آپ کو کوئی آدمی کہے آپ ہمارے معبود ہو, آپ کو اچھا لگے گا؟ غصہ آئے گا اس کے اوپر. تو کیا اولیاء کو قبر میں اللہ ہی تکلیف دے گا لوگوں کی؟ لوگ جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں اللہ نہیں دے گا تکلیف. تو یہ قرآن کی آیت ہے, سورہ الاحقاف آیت نمبر 5-6. تو ہم یہ نہیں کرتے, ہم اولیاء کو پکارتے نہیں ہیں. البتہ ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اسی طرح سے اولیاء کو وسیلہ بنا کر ان کی عبادت کرنا بھی شرک ہے اہل حدیث کے نزدیک. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں, اللہ کے سوا اور کارساز بنا رکھے ہیں, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى, کہ ہم ان اولیاء کی عبادت اسی لیے کرتے ہیں
کہ یہ اولیاء ہم کو اللہ سے کچھ اور قریب کریں، یہ اولیاء ہم کو اللہ سے کچھ اور قریب کریں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، جس چیز کے اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں آج، اللہ تعالیٰ ضرور ان کا فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ اور ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز ایسے انسان کو ہدایت نہیں دیتا ہے جو ایک پرلے درجے کا جھوٹا ہے اور ناشکرا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ جھوٹے ہیں، یہ ناشکرے ہیں، یہ نہایت کفر میں پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے۔ تو ہمارا عقیدہ اولیاء کے بارے میں یہ نہیں ہے، ہم اولیاء کو مدد کے لیے پکارتے نہیں ہیں، البتہ ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کو سجدہ نہیں کرتے اور ناڑے نہیں باندھتے۔ نمبر 5،